السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سالم اشرف NSC ٹیٹ کلاسز پر آپ کا سواگت کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے میر امن دہلوی کی باغ و بہار داستاں سے متعلق آبجیکٹیوز لے کے حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز اچھے لگتے ہیں تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کامنٹ کیجئے۔ چلیے بغیر کسی تاخیر کے ہم اپنے اس سیشن کو شروعات کرتے ہیں۔ ہمارے اس سیشن کا مقصد ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ آبجیکٹیوز کرایا جائے۔ باغ و بہار ایک داستان ہے نا، اور اسی سے متعلق ہم سوالات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلا ہمارے سامنے سوال ہے کہ کس کی خواہش پر میر امن نے باغ و بہار جیسی کتاب ترجمہ کی یعنی انواد کیا، ٹرانسلیٹ کیا؟ آصف الدولہ، جان گلکرسٹ، نواب واجد علی شاہ، محمد حسین۔ یہ کوشچن 2020 میں پوچھا گیا ہے۔ تو کس کی خواہش پر میر امن نے باغ و بہار کا ترجمہ کیا تھا؟ تو جان گلکرسٹ ہے نا۔ باغ و بہار جو وہ ترجمہ ہے، اس کی اصل جو کتاب ہے وہ قصہ چہار درویش کے نام سے ہے، جس کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے، ٹرانسلیٹ کیا ہے۔ 2 نمبر پرشن ہے، کوشچن ہمارے سامنے، یہ بھی دیکھیے 2021 میں پوچھا گیا ہے کہ قصہ آزاد بخت کا کس کتاب کا حصہ ہے؟ فسانہ عجائب، باغ و بہار، شب رس، آرائش محفل۔ قصہ آزاد بخت کا ایک مضمون ہے، ایک داستان ہے۔ آپ کو بتانا ہے کہ کس کتاب کا یہ حصہ ہے۔ تو یہ باغ و بہار جو کتاب ہے اسی کا ایک حصہ ہے، ایک ٹکڑا ہے۔ 3 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے، یہ بھی دیکھیے پوچھا گیا، 2017 میں پوچھا گیا، 2021 میں پوچھا گیا، 20 میں پوچھا گیا ہے۔ فورٹ ولیم کالج کہاں قائم کیا گیا تھا، یعنی کہاں پہ استھاپت کیا گیا تھا؟ کولکاتہ، دہلی، حیدرآباد، رامپور۔ تو فورٹ ولیم کالج جو ہے وہ کولکاتہ میں استھاپت کیا گیا تھا، آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں۔ 4 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے، کس صنف نے ما فوق الفطری عناصر کی کار فرمائی ہوتی ہے؟ کس صنف میں ما فوق الفطری عناصر کی کار فرمائی ہوتی ہے؟ یعنی کس صنف کے اندر، کس قسم کے اندر جو عقل سے اوپر کی باتیں ہوتی ہے، جو بے بنیاد باتیں ہوتی ہیں، جن کا حقیقت سے بہت زیادہ واسطہ نہیں ہوتا ہے، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ داستان میں، انشائیہ میں، افسانہ میں، ناول میں۔ دیکھیے پوچھا گیا 18 میں، تو داستان میں کس میں ہوتی ہے؟ داستان میں ما فوق الفطری عناصر کی باتیں ہوتی ہے، یعنی جو باتیں آپ کے عقل سے نہیں لگتی ہے، اس طرح کی باتیں ہوتی ہے اس میں۔ چلیے 5 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے کہ میر امن دہلوی سے کون سی نثری کتاب منسوب ہے؟ یعنی کون سی کتاب میر امن دہلوی سے متعلق ہے؟ فسانہ عجائب، باغ و بہار، قصہ چہار درویش، آرائش محفل۔ تو آسان ہے کہ باغ و بہار جو ہے یہ میر امن دہلوی سے متعلق ہے، منسوب ہے۔ 5 نمبر کا 2 نمبر آپشن صحیح ہو جائے گا۔ 6 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے کہ باغ و بہار میں کتنے درویش کہتے ہیں فقیر کو، تو باغ و بہار میں کتنے درویشوں کے قصے بیان کیے گئے؟ دیکھیے کتنا پوچھا گیا ہے۔ 2021 میں پوچھا گیا، 2018 میں پوچھا گیا۔ آج کے سوالات بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں۔ 4، 3، 2، 1۔ تو باغ و بہار میں 4 درویش کے قصے بیان کیے گئے، اسی لیے جو اس کی اصل کتاب ہے جس کا یہ ترجمہ کیا گیا ہے باغ و بہار،
اس کا نام ہے قصہ چہار درویش، ہے نا۔ چلیے 7 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے کہ باغ و بہار کا تعلق کس صنف سے ہے؟ یعنی یہ ناول ہے، داستان ہے، افسانہ ہے، انشائیہ ہے۔ تو باغ و بہار جو ہے یہ ایک داستان ہے۔ دیکھیے یہ بھی پوچھا گیا 2021 میں۔ اگلا سوال ہمارے سامنے ہے 8 نمبر کوشچن کہ باغ و بہار میں اندھے فقیر کا تعلق کس ملک سے تھا؟ جو اندھا فقیر تھا اس داستان میں، اس کا تعلق کس ملک سے تھا؟ 2021 میں پوچھا گیا ہے۔ چین، عرب، ترکی، ہندوستان۔ تو اندھا فقیر جو تھا اس کا تعلق ہندوستان سے تھا۔ کس سے تھا؟ ہندوستان سے تھا۔ چلیے بہت آسان کوشچن ہے، اگلے دیکھیں۔ 9 نمبر کوشچن ہے کہ ملک صادق سے شہزادے کے والد کا کیا رشتہ تھا؟ ملک صادق ایک نام ہے، ایک کردار ہے اس داستان کے اندر۔ تو بتا رہے ہیں کہ ملک صادق سے شہزادہ، جو راجا کا بیٹا جس کو راجپتر کہتے ہیں آپ، تو شہزادہ اس کو کہتے ہیں اردو میں۔ تو ملک صادق سے شہزادے کے والد یعنی باپ یعنی راجا، تو ملک صادق سے شہزادے کے والد کا کیا رشتہ تھا؟ دوستی کا، بھائی کا، باپ بیٹے کا، ان میں سے کوئی نہیں، ان میں سے کوئی نہیں۔ تو آپ لوگ اچھی طرح واقف ہوتے ہوں گے کہ ملک صادق اور راجا کے درمیان دوستی کا رشتہ تھا۔ کس کا رشتہ تھا؟ دوستی کا رشتہ تھا۔ یعنی 1 نمبر آپشن کیا ہو جائے گا آپ کا؟ صحیح ہو جائے گا کہ ملک صادق سے شہزادے کے والد کا کیا رشتہ تھا؟ دوستی کا رشتہ تھا۔ 10 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے کہ شامل نصاب اقتباس باغ و بہار کے کس درویش کی کہانی سے ماخوذ ہے نا؟ قصہ چہار درویش میں یا باغ و بہار میں 4 درویشوں کی بات بتائی گئی ہے، ان کے کہانی کو بیان کیا گیا ہے۔ تو آپ کے کتاب میں جو حصہ ہے، جو ٹکڑا ہے جس کو اقتباس کہتے ہیں، یہ اقتباس کون سے درویش سے متعلق ہے؟ پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، کس سے متعلق ہے؟ وہی پوچھ رہا ہے۔ چوتھے درویش کی کہانی سے، تیسرے درویش کی، دوسرے درویش کی، پہلے درویش کی، کس سے متعلق ہے؟ تو یہ چوتھے درویش کی کہانی سے متعلق ہے۔ آپ کے کتاب میں جو حصہ ہے وہ چوتھے درویش کی کہانی سے متعلق ہے جی۔ 11 نمبر کوشچن ہے کہ باغ و بہار کی تصنیف کا تعلق کس ادارے سے ہے؟ یعنی باغ و بہار جو ایک پستک ہے، ایک داستان ہے، اس کو پبلش کس نے کیا؟ لکھنؤ اسکول نے، دہلی اسکول نے، فورٹ ولیم کالج نے، دارالترجمہ نے۔ کس نے کیا؟ تو فورٹ ولیم کالج میں جو ہے، جو قصہ چہار درویش کتاب تھی اس کا ترجمہ کیا گیا اور ایک دم بالکل ٹھیٹھ ہندوستانی زبان میں اس کا ترجمہ کیا گیا۔ 12 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے کہ میر امن کی دوسری کتاب کا نام کیا ہے؟ خواب و خیال، گنج خوبی، نو طرز مرصع، فسائن عجائب۔ یعنی ایک کتاب تو ان کی باغ و بہار ہے جن میں ان کو بہت زیادہ عزت ملی اور شہرت ملی، ایک اور کتاب ہے گنج خوبی، ہے نا، لیکن اس کتاب کی اتنی شہرت نہیں ہوئی، لیکن یہ کتاب بھی گنج خوبی یہ میر امن دہلوی کی ہی ہے۔ 13 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے کہ باغ و بہار کس فارسی کتاب کا ترجمہ ہے؟ میں نے ابھی تک بتایا آپ کو کہ باغ و بہار جو ہے ایک فارسی کی کتاب تھی، اس کا ترجمہ کیا گیا ہے، اس کا انواد کیا گیا ہے۔ اس کتاب کا نام بتانا آپ کو۔ قصہ چہار درویش، گلزار نسیم، گلستہ، نو طرز مرصع۔ تو اس کتاب کا نام ہے قصہ چہار درویش، جس کا ترجمہ کیا گیا ہے اور اس کا نام رکھا گیا ہے باغ و بہار۔ کیا نام رکھا گیا ہے؟ باغ و بہار۔ تو باغ و بہار اردو میں ہے اور قصہ چہار درویش یہ فارسی میں ہے، فارسی سے اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے۔ 13 نمبر کوشچن کا 1 نمبر آپشن صحیح ہے۔ 14 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے کہ میر امن کا تخلص کیا تھا؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ
کہ شاعر اپنے شعر کے اندر جو نام اپنے لیے اختیار کرتا ہے اسی کو ہم تخلص کہتے ہیں۔ تو میر امن کا تخلص کیا تھا؟ لطف، انشاء، افسوس، امان۔ تو میر امن کا تخلص تھا دوستو لطف۔ کیا تخلص تھا؟ لطف تخلص تھا۔ 15 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے کہ باغ و بہار کس سن میں لکھی گئی، یعنی کس سال لکھی گئی؟ 1901 عیسوی میں، 1801 عیسوی میں، 1880 عیسوی میں، 1850 عیسوی میں۔ تو باغ و بہار یہ 1801 عیسوی میں لکھی گئی۔ کب لکھی گئی؟ 1801 عیسوی میں لکھی گئی، یہ صحیح ہو جائے گا۔ 16 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے کہ باغ و بہار کے مصنف کون ہیں، یعنی ان کو لکھنے والے کون ہیں؟ میر حسن، میر امن، میر اثر، محمد حسن آزاد۔ تو باغ و بہار کے مصنف جو ہیں وہ میر امن ہیں۔ دیکھیے کتنا پوچھا گیا ہے، 2019 میں پوچھا گیا ہے نا۔ تو آج کے سوال بہت مہتوپورن ہیں جو بہت زیادہ پوچھے گئے ہیں اور پوچھے جائیں گے۔ یہ بہت ہی مہتوپورن سوالات ہیں، اس کو اچھے سے دیکھ لیجئے گا آپ۔ 17 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے کہ فکشن کی سب سے مختصر صنف کسے کہتے ہیں، ہے نا۔ دیکھیے 2021 میں پوچھا گیا فکشن کی سب سے مختصر یعنی چھوٹی صنف کسے کہتے ہیں؟ ناول، افسانہ، داستان، ڈرامہ۔ تو فکشن کی سب سے چھوٹی جو صنف ہوتی ہے اس کو افسانہ کہتے ہیں۔ فکشن کی سب سے مختصر صنف کو ہم کیا کہتے ہیں؟ افسانہ کہتے ہیں۔ 18 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے کہ قصہ گوئی کی قدیم نثری صنف کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی قصہ کہانی کہنے کی جو پرانی نثری صنف ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ داستان، ناول، افسانہ، ان میں سے کوئی نہیں۔ تو قصہ گوئی کی قدیم نثری صنف کو ہم داستان کہتے ہیں۔ قصہ گوئی کی قدیم نثری صنف کو ہم کیا کہتے ہیں؟ داستان کہتے ہیں۔ اگلا کوشچن ہمارے سامنے 19 نمبر، اردو کی پہلی ادبی داستان کی نشاندہی کیجیے، یعنی اردو کی کون سی پہلی ادبی نثری داستان ہے؟ فسانۂ عجائب، باغ و بہار، شب رس، فسانۂ آزاد۔ تو اردو کی پہلی داستان جو ہے اس کا نام ہے شب رس۔ کیا نام اس کا؟ اس کا نام ہے شب رس۔ 19 نمبر کوشچن۔ 20 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے کہ داستان شب رس کے مصنف کون ہیں؟ یعنی اردو کی جو سب سے پہلی کتاب ہے شب رس، اس کے مصنف کون ہیں، اس کے لیکھک کون ہیں؟ ولی دکنی، ملا وجہی، رتن ناتھ سرشار، رجب علی بیگ۔ تو اس کے جو مصنف ہے شب رس کے وہ ملا وجہی ہیں۔ کون ہیں؟ ملا وجہی ہیں۔ اگلا کوشچن ہمارے سامنے ہے کہ میر امن کی تصنیف گنج خوبی کس کتاب کا ترجمہ ہے؟ گلستان، سیاست نامہ، بوستان خیال، اخلاق محسنی۔ تو گنج خوبی جو کتاب ہے یہ اخلاق محسنی کا ترجمہ ہے، جیسے باغ و بہار قصہ چہار درویش کا ترجمہ ہے، اسی طرح گنج خوبی جو ہے یہ اخلاق محسنی کتاب جو تھی اس کا ترجمہ ہے، لیکن گنج خوبی کو اتنی مقبولیت حاصل نہیں ہوئی۔ 22 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے کہ فورٹ ولیم کالج میں میر امن کی بحالی کتنے روپیے ماہانہ پر ہوئی تھی؟ یعنی کتنے روپے ماہانہ ان کو ملتا تھا؟ 30 روپیہ، 40 روپیہ، 45 روپیہ، 50 روپیہ۔ تو فورٹ ولیم کالج میں میر امن کی بحالی کتنے روپے پہ ہوئی تھی؟ تو ان کی بحالی 40 روپے پہ ہوئی تھی۔ کتنے روپے پہ؟ 40 روپے پہ۔ 23 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے کہ دلی میں احمد شاہ ابدالی کے حملہ کے وقت میر امن کی جاگیر کس نے لوٹ لی؟ یعنی ان کے جائیداد کو، ان کے دھن دولت کو کس نے لوٹ لیا؟ پورن مل نے، سورج مل جاٹ نے، گھورن مل نے، ان میں سے کوئی نہیں۔ تو سورج مل جاٹ نے ان کی پراپرٹی کو، ان کی جاگیر کو لوٹ لیا تھا۔ 23 نمبر کوشچن۔ 24 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے کہ
وہ کون سا سرما تھا جس کو لگانے سے جناتوں کی دنیا نظر آنے لگتی تھی؟ یعنی ایک ایسا سرما تھا اس کہانی میں بیان کیا گیا ہے کہ جس کو لگانے سے جو جنات جس کو ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں اس کو دیکھا جا سکتا تھا۔ داؤدی سرما، سلیمانی سرما، یعقوبی سرما، داستانی سرما۔ تو دوستو اس سرما کا نام تھا سلیمانی سرما، جس کی بات اس داستان میں کہی گئی کہ جس کو لگانے کے بعد جناتوں کی دنیا بھی نظر آنے لگتی تھی۔ 25 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے جو آخری کوشچن ہے آبجیکٹو کا، کہ کالج کی طرف سے باغ و بہار پر میر امن کو کتنے روپے کا انعام ملا؟ جب انہوں نے قصہ چہار درویش کا ترجمہ کیا جس کا نام باغ و بہار رکھا تو ان کو انعام ملا تھا جان گلکرسٹ کی طرف سے۔ تو کتنا ملا تھا؟ 200 روپے، 300 روپے، 400 روپے، 500 روپے۔ تو 500 روپے کا انعام ملا تھا۔ کتنے روپے کا؟ 500 روپے کا انعام ملا تھا ان کو اس کتاب کے ترجمہ کرنے پر۔ بہترین ترجمہ انہوں نے کیا ہے۔ چلیے اب ہمارے سامنے لفظ اور اس کے معنی ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ لفظ کے معنی شبد، معنی کے معنی ارتھ ہے۔ تو اب ہمارے پاس لفظ ہیں یعنی شبد ہیں اور اس کے معنی یعنی ارتھ ہیں۔ کسو طرح یعنی کسی طرح، بوزنا یعنی بندر، بندر کو کیا کہتے ہیں؟ بوزنا کہتے ہیں۔ بندر کو کیا کہتے ہیں؟ بوزنا کہتے ہیں۔ اگلا کوشچن ہمارے سامنے ہے لفظ بالفعل یعنی فی الحال، اس وقت، مخلصی نجات چھٹکارا۔ اگلا ہے ہمارے سامنے کہ ایک منٹ، بخور، بخور کے معنی ہوتا ہے وہ چیز جن کے آگ پر ڈالنے یا جلانے سے خوشبو نکلتی ہے، جیسے لوبان، تو اس کو بخور کہتے ہیں۔ محرم، واقف، رازدار۔ بندش کا معنی تدبیر، سازش۔ دغدغہ، دغدغہ کا معنی اندیشہ، ڈر، دھڑکن۔ آشنائی کی راہ سے یعنی دوستوں کی طرح، دوستی کے طور پر، ہے نا، آشنائی کی راہ سے۔ سراچا، سراچا کے معنی بڑا خیمہ، ہے نا، بڑا خیمہ جب لگتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں سراچا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ سراچا۔ اگلا کوشچن، اگلا ہمارے سامنے لفظ ہے صندلی۔ صندلی کا مطلب ہوتا ہے ایک طرح کا چھوٹا تخت جسے چوکی کہتے ہیں یا کرسی کہتے ہیں۔ تو صندلی کا مطلب چوکی ہوگی، آپ صندلی چوکی لے سکتے ہیں۔ میر بخشی، سلطنت کا ایک اعلیٰ عہدیدار، فوج کی تنخواہ بھی اس سے متعلق ہوتی ہے، یعنی جو فوج کو تنخواہ دیتا تھا اس کو میر بخشی کہتے تھے۔ دیوان، دیوان کہتے ہیں وزیر مال کو، ہے نا، جو پیسہ کوڑی کا مالک ہوتا تھا اس کو دیوان کہتے ہیں۔ محکمہ مال کا بڑا افسر۔ دو رویہ، دونوں طرف۔ یساول، یساول کے معنی جوبدار، نقیب۔ قرض بردار، وہ سپاہی جن کا اصل ہتھیار گرز ہوتا تھا جسے وہ کندھے پر رکھ کر چلتے تھے۔ احدی کہتے ہیں تیر انداز کو، تیر چلانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ احدی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ احدی کہتے ہیں۔ اگلا ہے چیلا، چیلا کا مطلب ہے خاص شاہی ملازم یا شاہی غلام، ہے نا۔ مرصع، مرصع کا تخت یعنی جڑاؤ تخت جس میں جواہرات جڑے ہوئے ہوں اسے کیا کہتے ہیں؟ مرصع کا تخت کہتے ہیں۔ چارقب کہتے ہیں ایک طرح کا لباس جسے عمراء یعنی امیر لوگ پہنتے تھے۔ تأمل کے معنی ہوتا ہے سوچ بچار کرنا، اندیشہ۔ موروثی کا مطلب ہوتا ہے باپ دادا کا، پشتینی، جدی، ہے نا، کہتے ہیں موروثی دولت ہے یعنی باپ دادے کا دولت ہے، پشتینی دولت ہے۔ اگلا لفظ ہے ہمارے سامنے کہ دامن، دامن دولت، دامن دولت یعنی بادشاہ یا امیر کا سہارا یا پناہ۔ التماس، التماس کے معنی ہوتا ہے درخواست، گزارش۔ فدوی کے معنی ہوتا ہے جانثار، قربان ہونے والا۔ مبادہ، مبادہ کا مطلب ہوتا ہے ایسا نہ ہو۔ حتی المقدور، حتی المقدور کے معنی ہوتا ہے جہاں تک طاقت ہے، امکان بھر۔ دستکی، دستکی کے مطلب ہوتا ہے چھوٹا جو پیکٹ میں رکھنے والی کتاب ہوتی ہے اس کو ہم دستکی کہتے ہیں۔ دستکی چھوٹی سی جیبی کتاب جو یادداشت وغیرہ کے لکھنے کے کام آتی ہے، پاکٹ بک۔ شبیہ کے معنی ہوتا ہے شکل، تصویر۔ شبیہ کے معنی شکل یا تصویر۔ اگلا غور پرداخت کا مطلب دیکھ بھال کرنا، پرورش کرنا۔ وَإِلَّا نہ کا مطلب ہوتا ہے ورنہ۔ بموجب کا مطلب ہوتا ہے مطابق۔
متنفس کا مطلب ہوتا ہے جانب، جاندار، انسان۔ اسم اعظم کا مطلب ہوتا ہے خدا کے ناموں میں سب سے بڑا نام، اسم اعظم۔ فی الواقع کا مطلب ہے حقیقت میں، واقعی۔ فی الواقع کا مطلب ہے حقیقت میں، واقعی۔ اگلا لفظ ہمارے سامنے ہے بلدہ۔ بلدہ کے معنی ہوتا ہے شہر۔ کور، کور کا مطلب ہوتا ہے نابینا، اندھا۔ مہر، مہر کا مطلب اشرفی۔ لون، لون کے معنی نمک۔ سرے منہ، سرے منہ کا مطلب ہے بال بھر، ذرا سا۔ تفاوت، تفاوت کا مطلب ہے فرق، تفاوت کے معنی ہے فرق۔ اگلا لفظ ہمارے سامنے ہے ولی نعمت۔ ولی نعمت یعنی پرورش کرنے والا، سرپرست۔ ولی نعمت کا مطلب ہوتا ہے سرپرست، گارجین، ابھیبھاوک۔ ہنوز کا مطلب ابھی تک، اب تک۔ اکابر، کبیر کی جمع اکابر ہے نا، سردار، امیر۔ اٹھواٹی، کھٹواٹی لے کر پڑھنا، محاورہ ہے، اٹھواٹی کھٹواٹی لے کر پڑھنا یعنی تنہائی اختیار کرنا۔ غم یا غصے کے سبب الگ پڑے رہنا۔ میرے تئیں یعنی میرے متعلق۔ خلوت کا معنی ہوتا ہے تنہائی، خلوت کے معنی تنہائی کے ہوتے ہیں، خلوت کے معنی تنہائی کے ہوتے ہیں۔ اگلا کچھ ہے کہ نسبت ناتا یعنی شادی بیاہ، رشتہ داری۔ منسوب کرنا یعنی نسبت کرنا، منگنی یا نکاح کرنا۔ منت دار یعنی احسان مند، منت دار یعنی احسان مند۔ اگلا جو ہے ہمارے سامنے آپ بتائیے۔ یہ سوال ایسے ہیں کہ جس کے جواب آپ ایک لفظ میں دے سکتے ہیں، لیکن یہ اکثر جو ہے آپ کے ایگزام میں 2 نمبر میں پوچھے جاتے ہیں۔ تو 2 نمبر میں پوچھے جاتے ہیں تو آپ کو ایک لائن میں جواب دینا ہوتا ہے۔ جیسے یہاں پہ کوشچن ہے کہ باغ و بہار کا تعلق، باغ و بہار کا تعلق یعنی سمبند، باغ و بہار کا تعلق کس صنف سے ہے؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں ڈائریکٹ داستان، لیکن آپ کو چونکہ 2 نمبر کا لکھنا ہے تو آپ کو کہنا ہے کہ باغ و بہار کا تعلق داستان سے ہے۔ اگلا کوشچن ہے کہ باغ و بہار کس کی تصنیف ہے یعنی کس نے لکھا ہے؟ تو میر امن دہلوی نے۔ تیسرا ہے کہ باغ و بہار کہاں لکھی گئی؟ باغ و بہار فورٹ ولیم کالج میں لکھی گئی۔ اگلا ہے کہ باغ و بہار کس کتاب کا ترجمہ ہے؟ تو آپ بتائیے کہ باغ و بہار جو ہے قصہ چہار درویش اس کا ترجمہ ہے۔ 5واں کوشچن ہے کہ باغ و بہار پر مصنف کو کتنے روپے کا انعام ملا تھا؟ تو آپ جانتے ہیں کہ باغ و بہار پر مصنف کو 500 روپے کا انعام ملا تھا۔ کتنے روپے کا؟ 500 روپے کا انعام ملا تھا۔ 6 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے کہ باغ و بہار کا سن اشاعت کا بتائیے، یعنی کس سال وہ پبلش ہوا۔ باغ و بہار جو ہے وہ کس سال پبلش ہوا، کس سال اس کی چھپیا ہوئی؟ تو باغ و بہار 1804 عیسوی میں پبلش ہوا۔ کب؟ 1804 عیسوی میں جو ہے باغ و بہار کیا ہوا؟ پبلش ہوا۔ 7 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے کہ باغ و بہار میں کتنے درویشوں کے واقعات کو بیان کیا گیا؟ تو 4 درویشوں کے واقعات کو بیان کیا گیا۔ 8 نمبر کوشچن ہے کہ کس کی خواہش پر میر امن نے باغ و بہار جیسی کتاب ترجمہ کی؟ ہے نا، باغ و بہار ترجمہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اصل کتاب قصہ چہار درویش ہے، اس کا ترجمہ میر امن دہلوی نے کیا۔ تو کن کے خواہش پہ، کن کے کہنے پہ؟ تو جان گلکرسٹ ہے نا، سر جان گلکرسٹ کے کہنے پر۔ اس اقتباس میں کن کن ملکوں کا ذکر ہے؟ تو اس اقتباس میں 3 ملکوں کا ذکر ہے۔ کتنے ملکوں کا ذکر ہے؟ 3، چین، ماچین اور ہندوستان۔ چین، ماچین اور ہندوستان۔ اگلا کوشچن ہے کہ شہزادے کے والد اور ملکہ صادق کے درمیان کیا رشتہ تھا؟ تو دوستی کا رشتہ تھا۔ کیا رشتہ تھا؟ شہزادے کے والد اور ملکہ صادق کے درمیان کیا رشتہ تھا؟ تو دوستی کا رشتہ تھا۔ کون سا رشتہ تھا؟ دوستی کا رشتہ تھا۔ اگلا ہے کہ شہزادہ فقیر کو کتنی اشرفیاں دیتا ہے؟ تو آپ جانتے ہیں کہ جو شہزادہ ہے وہ فقیر کو 1 اشرفی دیتا ہے۔ اگلا کوشچن ہے کہ اندھے فقیر کا تعلق کس ملک سے تھا؟ تو اندھے فقیر کا تعلق جو ہے وہ ہندوستان سے تھا۔ کس سے تھا؟ ہندوستان سے تھا، ہے نا۔ اندھے فقیر کا تعلق کس ملک سے تھا؟ تو اندھے فقیر کا تعلق کس سے تھا؟ ہندوستان سے تھا۔ اگلا کوشچن ہمارے سامنے ہے پوائنٹ کہ درج ذیل الفاظ کی جنسیت واضح کرتے ہوئے جملے بنائیے، یعنی جنسیت واضح کیجئے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ تو تدبیر
تدبیر مؤنث ہے. تدبیر کیا ہے؟ مؤنث ہے، یعنی استری لنگ ہے نا، پلنگ استری لنگ جانتے ہیں آپ، ہے نا. تو تدبیر کیا ہے؟ مؤنث ہے. جیسے میری تدبیر ناکام رہی، میری تدبیر ناکام رہی. امانت، امانت کیا ہے؟ یہ بھی مؤنث ہے کہ اس کی امانت میں خیانت نہ کرنا، اس کی امانت میں خیانت نہ کرنا. ویرانی، ویرانی بھی کیا ہے؟ مؤنث ہے. ویرانی بھی کیا ہے؟ مؤنث ہے. جیسے دل کی ویرانی نہیں جاتی، دل کی ویرانی نہیں جاتی. سیرت، سیرت بھی مؤنث ہے. رضیہ کی سیرت قابل تعریف ہے، رضیہ کی سیرت قابل تعریف ہے. بدنامی، زید کی بڑی بدنامی ہوئی، زید کی بڑی بدنامی ہوئی. تو تدبیر، امانت، ویرانی، سیرت، بدنامی سب کیا ہے؟ مؤنث ہے. سب کیا ہے؟ مؤنث ہے. اگلا ہے ہمارے سامنے کہ مترادفات یا ہم معنی لفظ بتائیے، ہے نا، جس کو پریائے واچی کہتے ہیں آپ. تو پریائے واچی بتانا ہے آپ کو. تو بادشاہ کا پریائے واچی کیا ہوگا؟ سلطان. بادشاہ کا پریائے واچی کیا ہوگا؟ سلطان. پیر، پیر کے معنی ہوتا ہے بوڑھا، تو اس کا پیر کا جو پریائے واچی ہوگا مرشد، پیر و مرشد بولتے ہیں نا. اچھا، تحقیق، تحقیق کا پریائے واچی کیا ہوگا؟ تفتیش. علم کا ہوگا دانش. شبیہ کا ہوگا شکل. نابینا کا ہوگا اندھا، ہے نا. نابینا کا کیا ہوگا؟ اندھا ہوگا. پریائے واچی کہتے یعنی مترادف کے معنی ہوتا ہے، مترادفات یا ہم معنی کے مطلب پریائے واچی یعنی ایک طرح کی. تو بادشاہ کا ہوگا سلطان، پیر کا ہوگا مرشد، تحقیق کا ہوگا تفتیش، علم کا ہوگا دانش، شبیہ کا ہوگا شکل، نابینا کا ہوگا اندھا. اگلا ہمارے سامنے ہے کہ درج ذیل الفاظ کے معنی بتائیے، یعنی اس کے معنی کیا ہیں. یہ جو لفظ ہیں ان لفظوں کے معنی کیا ہے، اس کے معنی کو آپ کو بتانا ہے. تو سب سے پہلا ہمارے سامنے لفظ ہے مرد عجمی، ہے نا. عرب کے علاوہ باقی جو لوگ ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ عجم کہتے ہیں. تو مرد عجمی کا مطلب ہوا ایرانی آدمی. مرد عجمی کا مطلب ہوتا ہے ایرانی آدمی. ظالم کے معنی ہے ظلم کرنے والا. مخلصی کا مطلب ہے نجات، چھٹکارا. مخلصی کا مطلب ہے نجات، چھٹکارا. تدبیر کا مطلب ہے سوچ بچار، حل. تدبیر کرنا یعنی حل کرنا. مجرم کا مطلب ہے جرم کرنے والا. بندش کا مطلب ہے بندش، ہے نا، بندھن. دغدغہ کا مطلب ہے خوف، دھوکہ، ہے نا، ڈر. تو یہ دوستو آج کا سیشن ہمارا یہیں پہ سماپت ہوتا ہے. اور میں نے آپ کو کوشش کیا کہ جتنے آبجیکٹیوس اس سبق سے بن سکتے تھے میں نے وہ تمام آبجیکٹیوس آپ کو کرانے کی کوشش کی ہے. امید ہے کہ یہ سیشن آپ کو اچھا لگا. اگر اچھا لگتا ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے. اور اگر کچھ رائے آپ کا ہے کہ سر اس کو اور بڑا کیا جائے تو وہ بھی ہمیں نوازیے. چلیے، دعاؤں میں یاد رکھیے اور محنت کیجئے، خوب تیاری کیجئے. انشاءاللہ آپ کا امتحان بہت اچھا رہے گا. اور مجھے امید ہے کہ آپ بہت اچھے سے اس کو سمجھ پائے ہوں گے. اگر نہیں سمجھ میں آ رہا، کہیں کوئی دقت ہو رہی ہے تو وہ بھی کامنٹ کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے. آپ کا امتحان بہت بہت نزدیک ہے. چلیے، دعاؤں میں یاد رکھیے. شکریہ.